اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا، حضور جب قیامت کا دن ہوگا، بڑی سختی ہوگی، سورج 1.25 میل پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپتی ہوگی، انتہائی شدت کا عالم، سانس نہ اندر جاتا ہوگا نہ باہر جاتا ہوگا، حضور ایسے پرہول اور پرہیبت ماحول کے اندر آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ سب سے زیادہ شفاعت کسی نصیب ہوگی اور پہلے شفاعت کسی نصیب ہوگی؟ تو میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، شفاعت کا حقدار وہ بندہ ہوگا، شفاعت کا حقدار وہ بندہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ تو جو اس کلمے کو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ وہ میری شفاعت کا حقدار بھی ہوتا جائے گا۔ یہ میں بار بار اور احادیث فضائل والی کیوں بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ ہماری زندگی کا یہ معمول بن جائے، ہم اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنے والے ہوں، اور کچھ نہ ہو، چلتے پھرتے زبان یہ تو کہتی پھر سبحان اللہ۔ آپ کام اپنا کوئی بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ کلمہ ورد وظیفہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رکھیں۔ آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، بستر پہ دراز ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو جہاں بھی بیٹھے ہوں، جس جگہ بھی بیٹھے ہوں، انسان کی زبان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہے، اللہ کی حمد کو بیان کرتی رہے، اس کی وحدانیت کو جو ہے وہ زبان بیان کرتی رہے، تو رب کائنات خالق ذوالجلال، رب ذوالجلال انسان کو جنت کی چابی عطا کر دیتا ہے، جنت اس کے نام پہ لگا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی شفاعت انسان کو نصیب ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جو ہم وقت اللہ کی تسبیح و تعلیل جو ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے۔